اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَيُبْتَلَى الرَّجُلُ عَلَى حَسَبِ دِينِهِ، ہر آدمی اپنے دین کے مطابق آزمایا جاتا ہے، اپنی دینداری کے مطابق اس پر آزمائش آتی ہے۔ فَإِن كَانَ دِينُهُ صُلْبًا اشْتَدَّ بَلَاؤُهُ، آدمی کا دین اگر پختہ ہو اس کی بلا بھی، اس کی آزمائش بھی اتنی زیادہ سخت ہوتی ہے۔ وَإِن كَانَ فِي دِينِهِ رِقَّةٌ ابْتُلِيَ عَلَى حَسَبِ دِينِهِ، اور آدمی کے دین میں تھوڑی نرمی ہو، کمزوری ہو، تو اس کی بلا، اس کی آزمائش بھی اس کی دینداری کے مطابق ہی ہوتی ہے۔ اس حدیث کو امام البخاری اور اسی طرح سے امام احمد، نسائی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث سے ایک بات معلوم ہوتی ہے کہ انسان جتنا دیندار ہوتا ہے اس کی آزمائش، اس پر آنے والی مصیبتیں، اس کا امتحان اتنا زیادہ سخت ہوتا ہے۔ دنیا میں انسان بعض اوقات مصیبتیں آتی ہیں تو اللہ سے بدگمان ہوتا ہے کہ میں دیندار ہوں، میں دین پر چل رہا ہوں، پھر آزمائش کیوں آ رہی ہے؟ گناہ گار لوگ دنیا میں دندناتے پھر رہے ہیں، دنیا میں جو لوگ دین سے دور ہیں، جو لوگ گمراہیوں میں، برائیوں میں، خرافات میں مبتلا ہیں، یہ لوگ دنیا کے عیش سمیٹ رہے ہیں، اور میں نماز پڑھتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی توحید کا اہتمام کرتا ہوں، اللہ کے حکموں کی پابندی کرتا ہوں، حلال و حرام کی تمیز کرتا ہوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پابندی کرتا ہوں، اس کے باوجود میری زندگی میں فقر و فاقہ، بیماری، مصیبتیں، پریشانیاں، اور لوگوں اور رشتہ داروں اور اپنے اقربا سے بھی مصیبتیں آتی ہیں، میں پریشان کیوں؟ آدمی اس کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے عقل کے راستے سے۔ اس کو چاہیے کہ وہ نبوی تعلیمات کی روشنی میں اس کا جواب معلوم کرے۔ اللہ تعالیٰ اس آدمی پر زیادہ مصیبتیں ڈالتا ہے جو دیندار ہوتا ہے، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت انسان کی زندگی میں جتنی زیادہ شدید ہوتی ہے، بلائیں اس پر اتنی زیادہ آتی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان البلایا اسرع الی من یحبنی من السیل الی منتہاہ، بلائیں، مصیبتیں، آزمائشیں اس آدمی پر جو مجھ سے محبت رکھتا ہے ایسی تیزی سے آتی ہیں جیسے ڈھلان کی طرف پانی آتا ہے۔ ڈھلان ہوتی ہے، آپ اس پر پانی ڈال دیں، پانی تیزی کے ساتھ نیچے کی طرف جاتا ہے۔ تو بلائیں اس آدمی پر جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے واقعی محبت کرتا ہے اس پر ایسے ہی ڈھلان کی طرف جیسے پانی جاتا ہے ویسے اس پر آتی ہے۔ یہ ایک اچھی علامت ہوتی ہے انسان کے لیے جاننے کے لیے کہ وہ واقعی خیر پر ہے، اس لیے کہ بلائیں اس پر زیادہ آتی ہیں۔ اس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے، اس کی زندگی میں دینداری ہے، اس پر آزمائش آئے گی۔ آپ قرآن کریم کا مطالعہ کیجیے، آپ سلف کے احوال کو آپ دیکھیے، اللہ کی طرف سے ان پر بلائیں آئیں، مصیبتیں آئیں۔ اب آدمی ان کے بارے میں یہ نہیں سوچ سکتا کہ ان پر مصیبتیں کیوں آئیں۔ اچھے لوگوں پر مصیبتیں دنیا میں آتی ہیں، کیوں آتی ہیں اس کا جواب بھی جاننا ضروری ہے۔ آزمائش دنیا میں کیوں آتی ہے؟ کئی اسباب اس کے ہیں۔ پہلا سبب یہ ہے کہ دنیا میں آزمائش آتی ہے جس سے انسان کے ایمان کا، اس کی دینداری کا امتحان ہوتا ہے۔ آدمی واقعی مومن ہے؟ نہیں۔ اللہ پر واقعی توکل کرنے والا ہے؟ نہیں۔ اللہ اور اس کے رسول سے واقعی اس کی زندگی میں محبت پختہ اور شدید ہے، ان کے لیے سب کچھ کھونے کے لیے تیار ہے یا نہیں ہے؟ اس کی آزمائش ساری دنیا میں خود اس پر ثابت اور ظاہر کر دیتی ہے کہ واقعی وہ کہاں ہے، اس کا مرتبہ، اس کا مقام کہاں ہے۔ دعویٰ ہر آدمی کر سکتا ہے، لیکن اس آدمی کی زندگی خود ثابت کرتی ہے کہ اس کے اندر کیا چھپا ہوا ہے۔ آزمائشیں انسان کے باطن کو ظاہر میں لے آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے، کیا لوگ اس گمان میں پڑے ہوئے ہیں، کیا لوگ اس بھرم میں ہیں کہ وہ بس اتنا کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لے آئے، کلمے کا اقرار، ایمان کا اقرار کر کے وہ چھوٹ جائیں گے؟ کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کیا انہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ وهم لا یفتنون، کیا وہ اس گمان میں ہے کہ ان کا دنیا میں امتحان نہیں ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ان کو نہیں بلکہ ان سے پہلوں کو بھی ہم نے آزمایا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی دائمی سنت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا قاعدہ اور قانون ہے کہ دنیا میں جو بھی آئے گا اس کو آزمایا جائے گا، چاہے وہ ایمان کا اقرار کرے یا نہ کرے، اس پر امتحان اور آزمائش کے حالات اور لمحات آئیں گے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، تو اللہ تعالیٰ بھی دیکھ لے گا کہ کون ہے جو سچے ہیں اور کون ہے جو جھوٹے ہیں۔
اللہ تعالیٰ دیکھ لے گا کہ کون سچے ہیں کون جھوٹے ہیں۔ امتحان سچوں کو اور جھوٹوں کو الگ کر دیتا ہے۔ دعویٰ کرنا بہت آسان ہے، اللہ کے لیے ہم سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، اللہ کی ہم سچی محبت کرتے ہیں، رسول کا دامن نہیں چھوڑیں گے، رسول سے سچی محبت ہم کو ہے، ہر آدمی دعوے کرتا ہے۔ لیکن اس کی زندگی میں جب آزمائشیں آتی ہیں، ایمان کا امتحان ہوتا ہے، اتباع سنت کا امتحان ہوتا ہے، توحید کا امتحان ہوتا ہے، اس امتحان میں یا تو وہ کامیاب ہوتا ہے یا پھر ناکام ہوتا ہے۔ وہ امتحان ثابت کر دیتا ہے کہ واقعی اندر کتنی توحید ہے، واقعی اندر کتنی اتباع سنت کے جذبات ہیں۔ تو پہلی چیز یہ معلوم ہوئی قرآن کریم کی روشنی میں، سورہ العنکبوت کی آیات ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ اللہ تعالیٰ آزماتا ہے اور اس آزمائش کے نتیجے میں انسان سچا یا جھوٹا ثابت ہو جاتا ہے۔ سچا یا جھوٹا اپنے دعوے میں۔ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم سچے تو اپنی دلیل لاؤ۔ انسان کی زندگی اس کے دعوے کی دلیل ہوتی ہے، لہٰذا اس کا آزمائش میں فیل ہو جانا اس کے جھوٹے ہونے کو ثابت کرتا ہے، اور آزمائش میں اس کا کامیاب ہونا اس کے سچے ہونے کو ثابت کرتا ہے۔ نمبر 2، دنیا میں اللہ تعالیٰ کا قاعدہ ہے کہ اہل حق اور اہل باطل کی کشمکش ہمیشہ چلتی رہتی ہے، یہ آزمائش آتی رہتی ہے، حالات بدلتے رہتے ہیں، کبھی سیاسی حالات، کبھی معاشی حالات، کبھی سماجی حالات بدلتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان حالات میں اچھے اور بروں میں تمیز کرتا ہے۔ سماجی سطح پر، دعوت کے میدان میں، دین کی نصرت کے اعتبار سے، حق پر قائم رہنے کے اعتبار سے، حق کا ساتھ دینے کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ مختلف حالات پیدا کرتا ہے۔ ان حالات میں کون مفاد کی طرف دوڑتے ہیں اور کون معاد کے لیے فکر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو ظاہر کرتا ہے۔ کن کی زندگی مفاد کے لیے ہے اور کن کی زندگی فائدوں کے لیے اور آخرت کے لیے کن کی زندگی ہے، کون اللہ کے لیے جی رہے ہیں اور کون خلق کے لیے اور کون خالق کے لیے جی رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان حالات میں ثابت کرتا ہے، اور دونوں الگ ہو جاتے ہیں۔ آخرت میں انجام کے طور پر الگ ہوں گے، دنیا میں عمل کے طور پر الگ ہوتے ہیں۔ آخرت میں کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے مجرموں تم آج کے دن الگ ہو جاؤ۔ اس دن انجام کے طور پر اچھے اور برے الگ ہو جائیں گے، وہ یوم الفصل ہے۔ لیکن دنیا میں آزمائش ویسے ہی ہوتی ہے، آزمائش اچھے اور بروں کو الگ کر دیتی ہے، چھٹ کے دونوں الگ ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ، اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرے گا کہ ایمان والے اور دوسروں کو اسی حال میں باقی رکھے کہ کوئی تفریق ان میں نہ ہو، بلکہ حتی یمیز الخبیث من الطیب، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ خبیث اور طیب کو الگ کرے گا۔ ایمان والوں کو یوں ہی اللہ چھوڑے رکھے ان کے حال پر، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ دنیا میں حالات ڈالے گا، ایمان والے اور منافقین دونوں میں تمیز ہو جائے گی۔ یہ کون ثابت قدم ہیں اور کون ہیں جو پھسلنے والے ہیں، کون آزمائش میں ناکام ہوتے ہیں، کون ہیں جو واقعی ایمان والے ہیں اور کون ہیں جو واقعی ایمان والے نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ آزمائشیں ڈالے گا جس سے واقعی ایمان والے اور غیر ایمان والے دونوں الگ ہوں گے، چھٹ کے الگ ہو جائیں گے۔ تو ایسے سماجی حالات اللہ پیدا کرتا ہے کہ اہل حق اور اہل باطل میں تمیز ہوتی ہے، اہل حق اور اہل باطل میں تمیز ہوتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا قاعدہ ہے۔ یہ سورہ آل عمران میں اللہ نے بتایا۔ تیسری وجہ، تیسرا سبب آزمائش کا کیا ہے؟ تیسرا سبب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نیک بندوں کو دنیا میں مصیبت اور تکلیف اور آزمائش میں مبتلا کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں سے ان کو پاک کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان مصیبتوں کو، آزمائشوں کو ان کے لیے مغفرت کا ذریعہ بناتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا اراد اللہ بعبده الخیر عجل له العقوبۃ فی الدنیا، اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کے لیے خیر کا ارادہ کرتا ہے تو دنیا میں اس کی مصیبت اور اس کے عذاب کو آگے پہلے بھیج دیتا ہے، یعنی آخرت میں عذاب دینے کی بجائے اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی اس پر مصیبت اور حالات ڈالتا ہے اور دنیا ہی میں اس کو سزا دے دیتا ہے، اس کی غلطیوں کی، اس کی کوتاہیوں کی، اس کے گناہوں کی۔ وَإِذَا أَرَادَ بِعَبْدِهِ الشَّرَّ أَمْسَكَ عَنْهُ بِذَنبِهِ، لیکن اللہ تعالیٰ جب کسی کے ساتھ شر کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کی سزا کو روک کر رکھتا ہے، اس کے گناہوں کی سزا دنیا میں اس کو نہیں دیتا ہے۔ حَتَّى يُوَافِيَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ،
یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کی پوری پوری سزا آخرت میں قیامت کے دن دے گا۔ دنیا میں کوئی مصیبت ہی نہیں، دنیا میں کوئی تکلیف نہیں، اللہ تعالیٰ دنیا میں کوئی تکلیف اس پر نہیں ڈالے گا، لیکن اس کے گناہوں کی سزا کو اللہ روک کر رکھتا ہے اور آخرت میں بھرپور سزا اس کو دے گا۔ یہ اس کے لیے برائی ہوتی، کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کی سزا ہلکی ہے، آخرت کی سزا بہت بھاری اور سخت ہے۔ ایک آدمی جو آخرت کو واقعی جانتا ہے دنیا کی تکلیف پر راضی ہو جائے گا جب اس کے ذہن میں یہ بات آئے گی یہ تکلیف آخرت کے بدلے ہے۔ ایک آدمی مثال کے طور پر اس کے لیے پھانسی کی سزا ہو چکی ہو اور پھر اس کو بلا کر جیلر 2 تھپڑ لگا کہ جاؤ گھر پہ، چھوڑ دیا تم کو، وہ آدمی خوش ہوگا، اس تھپڑ کو اپنے لیے نعمت سمجھے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ چھوٹی مصیبت کو اس نے بڑی مصیبت کے ساتھ جوڑ کے دیکھا۔ ایک آدمی جس کی گردن اڑانے کا بادشاہ نے فیصلہ دے دیا ہو کہ اس کی گردن کاٹ دی جائے، اس آدمی کا اگر ہاتھ کاٹا جائے تو آدمی اس کو نعمت سمجھے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ گردن کاٹنا پوری زندگی کا خاتمہ تھا، ہاتھ ایک کٹ جائے کوئی مسئلہ نہیں، باقی زندگی تو جی سکتا ہے۔ تو جب آدمی چھوٹی مصیبت کے ساتھ بڑی مصیبت کو ملا کر دیکھتا ہے تو چھوٹی مصیبت ہلکی دکھائی دیتی ہے۔ تو ایک آدمی اگر اس بات پر یقین رکھے کہ دنیا کی مصیبتیں آخرت کے عذاب سے نجات کا ذریعہ ہیں، اللہ تعالیٰ وہاں کی سزا کی بجائے دنیا میں سزا دیتا ہے، تو اس انسان کے لیے صبر کرنا اور اللہ سے راضی ہونا آسان ہو جاتا ہے۔ اسی لیے کہا کہ اللہ تعالیٰ جب بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے تو اس کی مصیبت دنیا میں ہی آگے بھیج دیتا ہے۔ اس حدیث کو امام ترمذی، حاکم، طبرانی اور بہقی وغیرہ نے شعب الایمان میں ذکر کیا ہے اور یہ حدیث صحیح ہے۔